اقبال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اقبال کی ہستی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی جتنی تعریف کی جائے میں سمجھ سکتا ہوں، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ اقبال کے بارے میں چند معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ میری معلومات بھی محدود ہے، لیکن جتنی ہے اتنی تو میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو بس چند اشعار سنانے اقبال کے، اور اس سے پہلے ایک مصرع اقبال کا سماعت فرمائیے گا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ماشاءاللہ بہت اس کی اگر میں وضاحت کرنے میں اگر تھوڑا سا آپ سے وقت کہ محبت بہت سے شاعروں کے نزدیک دنیا کی عظیم ترین چیز، حتیٰ کہ یہ کائنات کی تخلیق بھی محبت پر ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ محبت کے جو کرینے ہیں، محبت کی جو منازل طے کرنی ہے، ان میں ادب پہلا کرینہ ہے۔ تو جب اس عظیم ترین چیز کے لیے ادب اتنا ضروری ہے تو پھر ہم تو علم حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے ادب بہت ضروری ہے۔ اور اقبال کا عشق رسول، سبحان اللہ، کیا اس کی میں تعریف کروں، اور ان کا وہ ادب، ہمارا تو ادب ہی کچھ نہیں ہے، صحابہ کرام کا ادب۔ آپ اس بات پر غور فرمائیے گا، اقبال کے چند اشعارات کی سماعتوں کی نظر ترنم کے ساتھ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سماعت کو اقبال کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر
آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 12 ربیع الاول بھی گزری ہے، حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت تھا، اور اس پر 2 اشعار آپ کی نظر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم۔ اقبال کا شعر آپ نے عموماً سنا ہوگا، خودی تو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کے 2 بڑے مضامین جن میں شکوہ اور جواب شکوہ ہے، اس کے علاوہ اقبال کا ایک بڑا موضوع خودی ہے۔ جذبہ خودی یہ وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر صحابہ نے بدر میں کفار کو شکست دی، خندق میں کفار کو شکست دی، اس کے علاوہ تمام جہاد میں مسلمان جو سرخ ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اس جذبہ خودی کی وجہ سے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر بہت تبدیلیاں لاتا ہے۔ ہم اپنے اندر جب تک خود کو نہیں پہچان سکتے تب تک ہم اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے، جب تک ہم اپنی تخلیق کا مقصد نہیں جان سکتے تب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، جب تک ہم اپنے دل کے راز نہیں جان سکتے تب تک ہم اس دنیا کے بھی راز نہیں جان سکتے۔ یہ ہے جذبہ خودی، یہ وہ جذبہ ہے جس نے صحابہ کی زندگی بدل دی، یہ وہ جذبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انسانوں میں لانا چاہا، بعد میں نماز فرض کی گئی، بعد میں روزہ فرض کیا گیا، بعد میں زکوٰۃ فرض کی گئی، بعد میں حج فرض کیا گیا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں توحید سے آشنا کرواتا ہے۔ اگر ہم خود کو جان لیں گے تو توحید کو جاننا ہمارے لیے کافی آسان ہے۔ توحید کا تعلق کسی الہام سے نہیں بلکہ انسان کی عقل سے ہے۔ جس شخص تک اگر اسلام نہ پہنچا ہو اسے جنت میں جانے کے لیے صرف توحید کا بیان کرنا ہوگا، اور کیونکہ توحید کا تعلق عقل سے ہے کہ انسان اگر سورج کو پوچھتا ہے اسے بھی زوال آتا ہے، چاند کو پوچھتا ہے اسے بھی زوال آتا ہے، آنکھ کو پوچھتا ہے اسے بھی زوال آتا ہے، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جسے کبھی زوال نہ آئے گا نہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے ماحول کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنے اندر خودی کا جذبہ نہیں لا سکتے، ہم مسلمان نہیں بن سکتے ہیں ایسے طریقے سے، ہم مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنے شعر اس سے پہلے میرے عزیز طلباء دوستوں نے پڑھے ہیں ان سب میں جذبہ خودی کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس حد تک مضبوط بنا لیتا ہے کہ پتھر شیشے کو لگے، شیشہ نہ ٹوٹے پتھر ٹوٹ جائے، تو وہ جذبہ خودی کے اس مقام تک پہنچ گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک خاص مقام جذبہ خودی کو دیا ہے، اور آپ اکثر اشعار میں لفظ خودی کو پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔
اور اپنے تمام طلبات کا جنہوں نے سننے کے لیے اپنی حاضری اس جگہ پر موجود کی ہے. پہلے تو میں سوچتا رہا کہ بہت سے طلباء نے، میرے عزیز دوستوں نے بتایا کہ علامہ اقبال نے ہمیں بہت سی شاعری بھی کی ہے، ہمیں ایک وطن بھی دیا ہے، سوچ دی ہے کہ ہمیں الگ ملک اپنا حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں اپنا ملک تو دے دیا، لیکن انہوں نے اس کے تقاضے بھی کچھ کیے تھے کہ آج ہم ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں علیحدہ ریاست تو دے دی ہے، لیکن اس میں رہنے کے لیے کچھ تقاضے دیے تھے. تو ان تقاضوں پر آج جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور جو آج ہم جو کر رہے ہیں، ان تقاضوں پر کچھ شعر بیان کرنا چاہتا ہوں. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہکاں تمہر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں. ہر داڑھی میں ہے تنکا، ہر آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر. قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن. کردار کا غفتار کا اعمال کا مومن، قائل نہیں کسی ایسے جنجال کا مومن. سرحد کا ہے مومن تو کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے نہیں ملتا ہے اقبال کا مومن. مکاری و اجاری و غداری ہی جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان. تو یہ میرے کچھ شعر تھے. مجھے امید ہے کہ کافی طلبات کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ علامہ اقبال جو کہنا چاہتے تھے کہ جو مومن بننا چاہیے ہمیں، کیا آج ہم اس پر قائل ہیں؟ شکریہ. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے بھوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل حالی کو پھر شاہد دلا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. میں بلبل نارا ہوں، ایک اجڑ گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے لیے
ऐसी नेमत है कि जो सदियों बाद किसी उम्मत को नसीब होती है। इकबाल की शायरी को अगर मैं 2 जुमलों में बयान करना चाहूँ तो इकबाल की शायरी का पैगाम खुदी से शुरू होता है और आलम बेखुदी पे जाकर मुकम्मल हो जाता है। मोमिन की जिंदगी इकबाल के दोनों पैगाम के दरमियान में है कि इंसान अपनी सलाहियतों को बेदार करे और तमाम आलमा को दिल पे छा जाए और फिर इस मुकाम से आगे बढ़कर वो अर्शे बरी पर मुतमक्किन जो जात है, जात इलाही, उसके सामने अपने आप को खत्म कर। ये मोमिन की तख्लीक और मोमिन की ताकत का मकसद है। तो इकबाल के पैगाम खुदी को और पैगाम बेखुदी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है इकबाल की इस तड़प को अपने सीनों में महसूस कर सके। मुझे बहुत खुशी है आज मेरी क्लास के बच्चों ने बगैर किसी तैयारी के फिलबदी यहाँ पर आकर इकबाल का कलाम भी सुनाया, इज़हार ख्याल भी किया और इससे आपकी इकबाल की मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत मिलता है। अल्लाह ताला हमें इकबाल को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।